ان کے آئی ٹی کے سارے ایکسپرٹس دیکھے ورلڈ کے ایکسپرٹس ان کے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں تو اب بھی پتہ نہیں ٹک ٹاک ہی بن رہے. باقی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ احمد حسین. اچھا احمد, مجھے بتائیں کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ کافی زیادہ پیسے لگا رہا ہے اپنے ڈیفینس سسٹم کے اوپر, گنز بنا رہا ہے, بحری بیڑے بنا رہا ہے, فائٹر جیٹس وغیرہ بنا رہا ہے. اگر پاکستان کے ڈیفینس سسٹم کی بات کی جائے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کا ڈیفینس سسٹم کس طرح کا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جہاں جتنی ہماری پاپولیشن ہے اور اکانومی ہے تو جتنا ہم انویسٹ کر رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے جس طرح ملک کا حال ہے اور لوگوں کی ایجوکیشن سسٹم دیکھیں یہاں پہ تو چلو پنجاب میں صحیح ہے, ہمارے ہاں کے پی میں آ کے دیکھ لے کیا حال ہے, اور ریموٹ ایریاز میں جا کے دیکھ لے تو وہاں ایسے ڈیفینس سسٹم کا میں نے کیا کرنا جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں خوراک سے اور ہم اتنا انویسٹ کر رہے ہیں, تو انویسٹ کر لینا چاہیے, وہ ٹھیک ہے. آپ لیکن نے کہا کہ ایسے ڈیفینس سسٹم کو کیا کرنا ہے, لیکن جب بھی کوئی بھی پرابلم آتی ہے پاکستان کے اوپر, فار ایگزامپل ابھی فلڈ آیا تو وہاں پر بھی تو آرمی نے آ کے ہینڈل کیا ہر ایک چیز. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس ایسے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جس کے رسپانسبل چیزیں, وہ تو ایک بات نہیں ہوگی نا. جس چیز کے رسپانسبل ہے آرمی اس کو وہ کر لینا چاہیے. میرے خیال میں ہر ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اپنے لمٹس میں رہنا چاہیے, جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں اس طرح انڈیا کے فوراً ابھی ریزروز دیکھ لے, وہ آئی تھنک $490 بلین, ہمارے $7 بلین. تو اس طرح کمپیئر نہ کرے کہ وہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ اتنا انویسٹ کر لیں. ریگارڈنگ دی اکانومی, ہم اپنی اکانومی کے دیکھ لیں تو ابھی بھی جتنا میرے خیال میں انویسٹ کر رہے ہیں تو کافی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. کم کر لینا چاہیے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں لگا لینا چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ہمارا ڈیفینس سسٹم ہے وہاں پر ہم 80% لگا رہے ہیں, لیکن اگر وہی 80% دوبارہ جابس وغیرہ میں لگایا جائے یا ایجوکیشن سسٹم میں لگایا جائے تو پھر تو وہ لوگ کہیں گے کہ آگے سے پھر آپ کے ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ تو بات ٹھیک ہے نا. آج کل وہ تو پرانی باتیں ہیں, 1960s نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے وار کرنا ہوگا, اپنی ٹیکنالوجی بڑھانی ہوگی, اپنی اکانومی بڑھانی ہوگی, ایجوکیشن بڑھانا ہوگا. وہاں پہ آپ ان کے وہ ابھی ایکسپورٹ دیکھ لے وہ کس لیول پہ چلے گئے. ان کے آئی ٹی کے سارے ایکسپرٹس دیکھے, ورلڈ کے ایکسپرٹس ان کے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں تو اب بھی پتہ نہیں ٹک ٹاک ہی بن رہے, باقی کچھ نہیں ہے. تو اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ گنز بنا کے ان کے کر. اچھا دوسری انٹرسٹنگ بات کیا ہے, ہم ماہر ہیں تو صرف امپورٹ کی ماہر ہیں, ہم نے کبھی اپنا تو بنایا نہیں. کون سا ہم نے بنایا ہوگا؟ ہم یہاں پہ صرف اسمبلنگ کے ماہر ہیں کہ باہر سے منگوا کے یہاں پہ اسمبل کر لیں. تو ہماری اپنی فیکٹریز ہونے چاہیے, اپنے انجینئرز ہونے چاہیے. 5 لاکھ آپ کے انجینئر بے روزگار گھوم رہے ہیں. ٹیکنیکل نالج, ٹیکنیکل جو آپ کا اسکلفل پرسن ہے وہ اتنا, ابھی اس سال 7 لاکھ بندے باہر چلے گئے آپ کے اسکلفل نوجوان. تو یہ ملک کا حال ہے. اب یہاں پہ جا کے آپ اور بھی انویسٹ کرو. اگر آپ کو کوئی بھی نالجبل بندہ ہو تو میرے خیال میں تو نہیں کرنا چاہیے. جو ہو رہا ہے اسے بھی کم کر کے ایجوکیشن پہ آنا چاہیے. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عارف اللہ فرام وزیرستان. اوکے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو وہ کروڑوں روپے لگا رہا ہے اپنے ڈیفینس سسٹم کے اوپر اس کو مضبوط بنانے کے لیے. اگر پاکستان کی ڈیفینس کی بات کی جائے تو کیسا ہے پاکستان کا ڈیفینس سسٹم؟ اگر دیکھا جائے ڈیفینس میں ہم بھی زیادہ لگا رہے پیسے, 84% ہم لگاتے ہیں. باقی جو 14% وہ ہم ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, اس چیز پہ لگاتے ہیں. اور اگر انڈیا کی بات کی جائے, انڈیا کی ٹیکنالوجی ہم سے سب سے زیادہ ہے, ادھر ایکسپرٹ زیادہ ہے. اور ادھر پاکستان میں ہم اگر جتنا لگاتے ہیں ادھر ہمارے جو فورسز پر ہے وہ تو کام نہیں کرتا. بس وقت کہتے جب کوئی بڑا بندہ بن جائے اپنی سروس پورا کرنے کے بعد وہ باہر ملک میں گھومتا ہے. اگر دیکھا جائے ابھی 7 ارب پڑے تھے اور ہمارا جو کوئی جو ابھی ریٹائر ہوا وہ اس کا 12 ارب پہ وہ بنتا تھا پینشن. ابھی 3 ارب وہ بھی قرض ہے ہم پاکستان. یہ اگر ہم دیکھا ہے ہم ڈیفینس کو نہیں اسٹرانگ ہونا چاہیے, ہمیں ٹیکنالوجی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, ایجوکیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, باقی ہیلتھ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, ہسپتال بھی بنانا چاہیے, اچھی یونیورسٹی بنانی چاہیے. جو یونیورسٹی بنے ادھر سارے لوگ بے روزگار ہیں. ابھی بھی 62% لوگ باہر جا رہے ہیں اس ملک سے کیونکہ ادھر جابز نہیں ہے. تو جابس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر پاکستان کے اندر. ڈیفینس سسٹم کے اوپر ہم 80% لگا دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم لوگ کہتے ہیں ڈیفینس آرمی ہمارے ہر ایک کام کے اندر آ کے دخل اندازی دے رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل پرائم منسٹر اگر الیکٹ کرنا ہے تو وہ بھی اس میں بھی آرمی آئے گی, کوئی اور کام کرنا ہے تو اس میں بھی آرمی آئے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آرمی کا الگ ادارہ ہے, اس کو الگ وہاں رہنا چاہیے جہاں وہ اچھا لگ رہا ہے؟ بات اصل کہ یہ جو ہمارے جو اسٹیٹ ہے اس کے اسٹیٹ کے اندر ایک اور اسٹیٹ بنا ہوا ہے. یہ ہمارا آرمی کیونکہ جو آرمی کے وہ ہسپتال ہو یا اسکولز ہے, کالج ہے, یونیورسٹی سب ان کا جدا ہے اور باقی لوگوں کا جدا ہے. یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اور اسٹیٹ بنا ہوا ہے. ہم تو زیادہ پیسے ان کو دیتے ہیں لیکن ابھی تک اس نے ہمارے کچھ نہیں کیا. ان لوگوں نے نہ تو اس نے ہمارے لیے کوئی ایٹم بم بنایا ہے, نہ کوئی ایسا ٹیکنالوجی بنایا کہ ہمیں اس کو جیتا. لیکن آرمی تو کہتے ہیں کہ وزیرستان کے اندر جتنے بھی دہشت گرد تھے یا ٹیررسٹ تھے ان سارے سے مقابلہ پاکستانی آرمی نے کیا ہے.
ये तो ये कह रहे हैं ये लोग, क्यों कोई ठोस सबूत है इन लोगों के पास, दिखाना तो चाहिए, उधर ठोस सबूत दिखाना चाहिए। ये कहता है कि हमने इतने दहशतगर्द मारे, किसने कहा कि दहशतगर्द मारे? ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? उधर इतना ज़्यादा चेकपोस्ट बनाए हुए हैं, अगर आप आते हो उधर कोहाट से 3-4 जो चेकपोस्ट चेक करने पड़ते हैं, आप लोगों को चेक करते हैं। अगर ये लोग कहाँ से आते हैं, इसको तो पता होना चाहिए कि ये लोग कहाँ से आते हैं, आसमान से तो नहीं गिरते, ये से ही रास्ते से आते हैं जो चेकपोस्ट बने हुए हैं। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जहांगीर बदर। अच्छा जहांगीर, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त डिफेंस सिस्टम की, तो इंडिया आए दिन इतने पैसे लगा रहा है अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर, कुछ ना कुछ नया बना रहा है, गन्स बना रहा है, कभी कह लें कि बहरी बेड़े बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है। अभी भी रिसेंट उसने 14,000 करोड़ कह लें कि अपने डिफेंस सिस्टम पर लगाए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में? मैं ये कहूँगा ना कि हम पहले से ही न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है डिफेंस सिस्टम तो की। हमें बिल्कुल हथियार की ज़रूरत नहीं है। जितना भी पैसा है वो आवाम पे खर्च होना चाहिए। हमारा 80% बजट जो है वो डिफेंस सिस्टम पे जा रहा है, और हमारे मुल्क के हालात का आपको पता है, आवाम के हालात का आपको पता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये पैसा आवाम पर खर्च होना चाहिए। हम एटमी मतलब न्यूक्लियर पावर है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सही हो गया, और इंडिया को भी कोई ज़रूरत नहीं कि हमसे लड़े, बस कश्मीर का मसला हल करो और ट्रेडिंग करो। सही हो गया। तो फिर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग कहते हैं कि एक मुल्क का डिफेंस जो सा होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने कहा 80% डिफेंस पे चला जाता है, आवाम की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, तो फिर सरहदों की हिफाजत कौन करेगा अगर हम डिफेंस पे पैसा नहीं लगाएंगे? तो हम पहले से डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी आर्मी को देखें और इंडियन आर्मी को देखें तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आता है। उन लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता, ठीक है, और हमारी आप देख सकते हैं बिल्कुल हट्टे कट्टे इतने स्मार्ट होते हैं ना। आप वाघा बॉर्डर की तो नहीं बात करें कि वहाँ पर जब परेड होती है तो हमारे वाले काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे होते हैं, उनके हेल्दी नज़र नहीं। वाघा बॉर्डर तो हम इंशाल्लाह कल जाएंगे, मतलब टीवी पर सिर्फ देखा है, ठीक है, वो तो हम कल जाएंगे। लेकिन मुझे पता है इंडियन के जो हालात है और जो हमारे हालात है ना, तो मैं कहूँगा कि अब ये पैसा जो है अवाम पे खर्च होना चाहिए सही बस। हो गया। अच्छा, आप यही बात अगर किसी आर्मी पर्सनल से करते हैं तो आप उसे कहते हैं कि हमने डिफेंस पे इतना पैसा लगा दिया था, वो आगे से हमें कहते हैं तो हम आपकी हिफाजत भी तो कर रहे हैं ना। तो क्योंकि मेरे डैड खुद ठीक है, मैं आपको सामने एक घर के एग्जांपल में आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो चौकीदार को आप कितने पैसे देते हैं? 15-20 हज़ार। हाँ, तो कितना, और हम घर में कितनी कमाई आती है तकरीबन 2 लाख, इतनी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो चौकीदार का हमने 2% रखा हुआ है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही रख लेना, तो वो हमारी हिफाजत भी करता है, ठीक है। तो मतलब सारा का पैसा, सारा का जो हमारा सारा पैसा है, वो अगर चौकीदार के पास जाएगा ना, तो खाने के लिए क्या बचेगा और घर वाले क्या खाएंगे? सही हो गया, थैंक यू सो मच।